لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. جیسا کہ بیان کیا گیا تھا، موضوع وہ یہ کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں. ایک سوال ہے بہت سے ذہنوں میں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ مہینہ کیسا ہے. اور استقبال آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی ایسی ذات کا ہوتا ہے جس کا احترام ہمارے نگاہوں میں ہو، یا ہم جس کو محترم سمجھیں اس کا استقبال کرتے ہیں. اگر محترم نہ سمجھیں تو ہم اس کا استقبال نہیں کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کریں. تو بجائے اس کے کہ اپنی زبان میں بیان کیا جائے، اپنے الفاظ جمع کیے جائیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. یعنی کیونکہ شعبان کے مہینے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کا نام خطبہ شعبانیہ رکھا گیا، جس میں پیغمبر اسلام نے خطاب فرمایا مومنین سے اور اصحاب سے، ان سے، اور کہا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ذہن میں جو تصویر ہے ماہ مبارک کی، ماہ مبارک رمضان کی، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس میں روزہ رکھنا ہے. اور روزہ یہ رکھنا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہو، مغرب کے بعد افطار کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارا ماہ مبارک ایسے ہی تمام ہو جائے گا. پھر ہمیں عید کی تیاریاں کرنی ہیں، اور عید میں ہمیں اس مہینے کے لیے جو ہم نے کیا ہے، کر گزرے ہیں، عید میں ہم خوشیاں منائیں گے. یہ عموماً ایک تصور ہے تمام اکثریت کے ذہن میں کہ ماہ مبارک رمضان یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ، اس میں ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب بھی کہیں ماہ رمضان المبارک ہے یا رمضان، بعض لوگ صرف نام لیتے ہیں رمضان، تو تصور ذہن میں آتا ہے روزے کا کہ بس ہم روزہ رکھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. رسول اسلام کی زبانی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ مہینہ کیوں ہے، اس میں کیا ہونا ہے. اگر آپ توجہ سے اس کو غور فرما سکتے ہو اتنا وقت اور حوصلے کے ساتھ، تو میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں گا. رسول اسلام نے فرمایا کہ آخر یہ مہینہ ہے کیا. یہ صرف روزہ رکھنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ نے یہ مہینہ کیوں قرار دیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا تھا خطبہ شعبانیہ. اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، بے شک تمہاری طرف آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ. دو چیزیں ہیں، اور صرف خود نہیں آ رہا ہے بلکہ بالبرکہ، برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تب ہمیں وہ چیز جا کر حاصل ہوتی ہے، تب ہم اس کے لیے خوش ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس اللہ کے مہینے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ مہینہ خود تمہاری طرف آ رہا ہے. اگر ہم جا رہے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور اللہ ہماری طرف اپنے مہینے کو برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ بھیج رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بستیوں میں، کہ اگر ہمیں پہلے، میں مثال اسی لیے سادی مثال دے رہا ہوں، سبزی یا
پھل لینے ہوتے تھے تو پھل لینے کے لیے جا رہے ہیں، سبزی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر پھل اور سبزی خرید رہے ہیں، اس سے مول بھاؤ کرتے ہیں، پھر جا کر بڑی زحمت سے کوئی سودا ہوتا ہے پھر ہم لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر یہی افراد آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر بیچیں اور سستا بیچیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے ہم نہیں جا رہے ہیں اللہ کے مہینے کی طرف، بلکہ اللہ کا مہینہ خود ہماری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ یہ کہہ رہا ہے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ خاص چیز ہے جس وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو اللہ نے بیت اللہ کہا، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کہا۔ کتابیں بہت سی ہیں لیکن قرآن مجید کو کتاب اللہ کہا۔ تو اللہ جب کسی ذات سے اپنے نام کو منسوب کر دیتا ہے تو اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی کو رسول اسلام نے آگے کہا شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے تو سب اللہ کے، لیکن اس کے لیے خاص کہا گیا کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور شام میں جانے کے بعد کہیں شام جب ہو کہ بس اب افطاری بنائی جائے، کسی طریقے سے افطار کیا جائے، اب جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور افطار کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اتنا ہم کھا پی لیں تاکہ کل کو اگلے دن بھوک نہ لگے۔ یہ ایک تصور ہے ہمارے درمیان، لیکن پیغمبر اسلام دوسری چیز بیان کر رہے ہیں، بالبرکہ، برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ برکت کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف تنہا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کو رکھا گیا ہے اور اس میں روزوں کو رکھا گیا ہے۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے، بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کے کار خیر میں برکت عطا فرمائے، یہاں تک کہ کچھ نقش ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ لیکن یہ برکت ہے کیا؟ برکت کو اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی خیر کا جو اللہ کی طرف سے ہو ہمیشہ باقی رہنا وہ برکت کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی خیر ہے، کیونکہ یہ درس کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس میں بعض بزرگان بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی خیر اللہ کی طرف سے ہمیشہ باقی رہے اس کو کہتے ہیں برکت، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مبارک ہے یا آپ کو یہ مبارک ہو۔ کوئی بھی خیر ہو اللہ کے لیے۔ اگر آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 96، آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر قریے والے یعنی بستی والے، توجہ کیجئے گا اس چیز پر، آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کو عام کر دیتے۔ جملہ صحیح نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں برکتوں کے دروازے کھول دیتے، کس لیے کہ اگر بستی والے، قرآن مجید آیت نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 96، آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی برکت کے لیے ضروری ہے ایمان لانا اور پرہیزگاری، اور ایک فرد کی پرہیزگاری نہیں، اگر کسی بستی کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ برکت کرے، یعنی خیر کو اس کے لیے دوام عطا کر دے، خیر اس کے درمیان ہمیشہ رہے، تو تمام افراد کو مل کر ایمان لانا ہوگا اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی۔ تو یہ ایک برکت ہے، توجہ دیجیے گا جو میں آگے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج یعنی راستے، ستاروں کے چلنے کے راستے
قرار دیے. یہ اس کی برکت تھی کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ابھی جو نتیجہ دیا جاتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ستارہ زمین کی طرف آ رہا ہے. وقت نہیں ہے اس کو سائنٹیفیکل ڈیفائن کرنے کا کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجن، آسمان میں ہم نے جو راستے بنائے وہ بابرکت، یعنی خیر کا دوام ہے، اس میں خیر ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یا سورہ مومنون آیت 14 میں کہا تبارک الذی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابرکت ہے. اس چیز کو جو میں بتا رہا ہوں 3-4 آیات ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، نتیجہ انشاءاللہ آپ کے اذان عالیہ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا. تبارک الذی یا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے، یعنی خیر میں اس کے دوام ہے، اس کا خیر ہمیشہ رہتا ہے، خلقت میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تبارک اللہ رب العالمین، سورہ غافر آیت نمبر 64. بابرکت ہے وہ ذات جو عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کی ربوبیت جو کر رہا ہے وہ خیر کے ساتھ کر رہا ہے، جو خیر ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 1 تبارک الذی بیدہ الملک، باق و بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، تمام کائنات ہے، رب العالمین ہے تب برکت والا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، کائنات کی حکومت ہے، کائنات کی ملکیت اس کی ہے، تب وہ بابرکت والا ہے. ان سب برکتیں، یہ تمام برکتیں جو قرآن مجید میں ارشاد کی پروردگار نے. اس کے بعد اب پیغمبر کا آپ خطبہ دیکھیے جو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اللہ کا مہینہ تمہارے طرف آ رہا ہے برکت کے ساتھ، یعنی ان برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کا مہینہ خود برکتوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے. بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستی کے لوگ جیسے کہ سورہ اعراف آیت 96 میں ارشاد ہوا ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے. برسات جب ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ کبھی انہیں کھیتی میں نقصان نہ ہوتا، سبزہ جب اگتا تو اس طرح سے اگتا کبھی بھی انہیں اس میں نقصان نہ ہوتا. اب ان دو چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے، تو اس میں برکت کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے برکت کی؟ تو برکت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لما کان الخیر الالہی یصدر من حیث لا یحس، جب کسی کو کوئی خیر ایسا ملے کہ جس کو اس کی توقع نہ ہو. مثال کے طور پر آپ بہت پریشان ہیں اور کوئی انسان آپ کو کہے کہ آپ بزنس میں پریشان تھے، آپ کی فلاں ڈیل جو ہے ہو گئی ہے، اب آپ جو ہے وہ وہاں جا کر ڈیل کر لیں اور آپ کو اس میں اتنا فائدہ ہے. تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں تھا لیکن وہ ڈیل آپ کی ہو گئی اچانک. تو اچانک نہیں ہوئی ہے، یہ برکت کا ایک دروازہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے کھولا ہے. کائنات کا جب وہ رب ہے تو کائنات میں کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز انسان کے لیے ہو جسے وہ اسے پہلے سے توقع نہ ہو اور اس کے ساتھ ہو جائے، کہیں آپ کا ادھار پھنسا ہوا ہے، ادھار نہیں مل رہا ہے، اچانک سے آپ کا پیسہ مل جائے، تو ایسی یہ مثال دی ہے میں نے. تو جہاں خیر آپ کو ملے، جہاں پر آپ کو اس کی توقع نہ ہو، اور اتنا خیر ملے کہ جس کا آپ اندازہ نہ لگا سکتے ہیں اور جس کو جمع نہ کر سکتے ہوں. ایسا ہوتا ہے، آپ یورپ میں جا کر دیکھیں کہ بعض جگہ پر دودھ جو ہے بہا دیا جایا کرتا ہے، بعض جگہ پر گیہوں جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیے جایا کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں پر فراوانی ہے. وہ اس خیر کو سمجھ نہیں رہے ہیں. جب فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی دودھ بہا دیتے ہیں، کبھی گیہوں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ خیر کیا ہے کہ ایسے اتنا انسان کو ملنا کہ جس کی ایسی جگہ سے ملنا جہاں سے امید نہ ہو، دوسری چیز جس کو وہ خود جمع نہ کر سکے، اور اتنا کہ جس کا اسے احساس نہ ہو. تو یہ چیزیں خیر کے لیے ہیں کہ جس کو وہ گن نہ سکتا ہو، اندازہ نہ لگا سکتا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس کی اس کو توقع نہ ہو کہ ایسا میرے ساتھ ہو جائے گا، وہ اس کو مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو جمع نہ کر سکتا ہو، اتنا اس کو مل جائے. بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے اتنا پیسہ کہ وہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے.
یا ہمارے پاس کتنی زمین ہے، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ تو جب یہ اس کو کہا گیا مبارک کہ جہاں آپ کو ہمیشہ ملتا رہے اور ہمیشہ ملنے کے ساتھ ساتھ اتنا ملے کہ آپ اس کو جمع نہ کر پائیں، اس کو کہتے ہیں برکت، مبارک۔ تو اللہ نے کہا پیغمبر اسلامی کے ذریعے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، یعنی یہ سب برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس برکت کی طرف جانا ہے، بلکہ اللہ کا مہینہ خود آ رہا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ چیز محسوس کراتا ہوں کہ کیا انسان، یہ برکات جو انسان کے لیے ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں ہے یا یہ صرف الفاظ ہے، کہ دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے برکت کیا ہے، کسی مثال کے ذریعے سمجھائیے۔ تو امام نے فرمایا، امام نے مثال دی، کہا تمہاری بستی میں 2 جانور ہیں، ایک جانور ہے جس کا نام گوسفند ہے، ایک جانور ہے جس کا نام کتا ہے، دونوں تمہاری بستی میں رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گوسفند کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا کتے کے بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کتے کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، گوسفند کے بچے کم ہوتے ہیں۔ کہا کس کے بچے سال میں زیادہ ہوتے ہیں؟ کہا کتے کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، گوسفند کے کم ہوتے ہیں۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ جانور جو کھایا جاتا ہے دنیا میں وہ کون سا ہے؟ کہا گوسفند ہے، گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، حج میں بھی ذبح کیا جاتا ہے، قربانی میں بھی، بقرعید میں بھی ذبح کیا جاتا ہے، دوسرے مواقعوں پر بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ تو بولے اب یہ بتاؤ کہ تعداد پھر بھی کس کی زیادہ ہے؟ کہا پھر بھی تعداد گوسفند کی زیادہ ہے۔ کہا برکت اسی کا نام ہے کہ کتے کے بچے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن گوسفند کے ہاں جو پیداوار ہے بچے کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں قربان بھی کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ کہا اسی کا نام برکت ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہے، اس جانور کی قربانی ہو رہی ہے اور اس کی قربانی یا اس کو کھایا پیا نہیں جا سکتا۔ کہا اسی کا نام برکت ہے جو مثال امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی، یہ آپ کے اذان عالیہ کی عرض کی جو ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ تو اللہ کا مہینہ جو آ رہا ہے برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ پہلی صفت جو پیغمبر اسلام نے بیان کی اس مہینے کی وہ برکت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا روزہ رکھنے کے لیے آ رہا ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے لیے آ رہا ہے یا دوسرے کاموں کے لیے آ رہا ہے، بلکہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی والرحمت، اور رحمت کے ساتھ آ رہا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس سے اس کا کوئی بدلہ نہ مانگا جائے۔ اس کو بیان کیا گیا کہ نیکی کی جائے لیکن اس کا بدلہ نہ مانگا جائے کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ ہے اور برکت کے ساتھ ساتھ رحمت کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دونوں صفتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ ایک انسان کی ملاقات ہوئی ایک عیسائی انسان سے، انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے بڑا سخت مذہب ہے اور ان کے انسان جو ہوتے ہیں مسلمان بڑے سخت دل افراد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہاں سخت دل افراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عالم دین تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک عیسائی سے، تو انہوں نے کہا اسلام ایسا مذہب ہے کہ جہاں جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے اور کام شروع کرتا ہے تو اللہ کے اس نام سے شروع کرتا ہے جو رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ تو جو شروعات ہی رحمان و رحیم سے کر رہا ہے وہ کسی پر کیسے غضبناک ہو سکتا ہے، کسی پر کیسے غصہ ہو سکتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم، بعض لوگوں نے کہا رحمان کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے جب آیت کی تفسیر کی، کہ رحمان دنیا میں ہے، رحیم آخرت میں ہے۔ اب آپ آیت دیکھیے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
سورہ اعراف آیت نمبر 156 157۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عذابی اصیب بہ من اشاء، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب اسی تک جائے گا جس کو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر عذاب نازل کروں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، میری رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ عذاب وہاں ہوگا جہاں میں چاہوں گا، اور رحمت کے دائرے میں وہ آئے گا کہ جو انسان چاہے گا کہ وہ رحمت کے دائرے میں آ جائے۔ عذاب میں ایسے نہیں کروں گا کہ انسان چاہے کہ عذاب ہو جائے تو اس پہ عذاب ہو جائے گا، لیکن رحمت کا دائرہ میں نے اتنا وسیع کیا ہے کہ عذاب صرف اس کے لیے جس کو میں چاہوں گا، اور رحمت اس کے لیے ہے کہ جو بھی انسان چاہے گا وہ رحمت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا سأطلبها للذین یتقون یا سأکتبها للذین یتقون، لیکن یہ رحمت جو باقی رہے گی ان افراد کے لیے کہ جو پرہیزگار رہیں گے۔ اگر پرہیزگاری رہے گی تو رحمت باقی رہے گی، اگر پرہیزگاری ختم ہو جائے گی تو رحمت الہی ختم ہو جائے گی۔ یہی معنی ہے کہ جس کو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دنیا میں رحمان ہے آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں رحمت سب کے لیے ہیں، آخرت میں رحمت اس کے لیے ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ بس یہی مہینہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ کا مہینہ یہ رحمت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ کون اس رحمت کو کے دائرے میں آ کر رحمت کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے، اور کون اس رحمت کو سے مستفیض نہ ہو کر اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ایک معنی اور رحمت کے بیان ہوئے کہ رحمت کے معنی یہ ہیں کہ جہاں انسان کے اوپر ہمیشہ ایسی نیکی کی جائے کہ جس کے ختم ہونے میں یا جس کے بدلے میں کوئی بھی چیز اس سے سوال نہ کی جائے۔ جب کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت کرے، یعنی اللہ آپ کو خوبیوں سے نوازے، نیکیوں سے نوازے، نعمات سے نوازے، اور وہ کسی چیز کے بدلے میں نہ نوازے، اس لیے کہ ہم اللہ کو کچھ بدلے میں دے نہیں سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو بیان کی والمغفرہ، مغفرت کے ساتھ مہینہ آ رہا ہے، یعنی رحمت، برکت، رحمت اور مغفرت، تین صفتیں، برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ماہ رمضان المبارک کی صفت بیان کی وہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ مغفرت کے کیا معنی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ایک معنی ہمارے ذہن میں ہے کہ مغفرت کسے کہا جاتا ہے، بخشش کسے کہا جاتا ہے؟ تو بخشش کے معنی یہ ہے کہ ان یسون العبد من ان یمسہ العذاب، انسان یعنی بندہ، اللہ کا بندہ اس چیز سے محفوظ رہے کہ اللہ اس پر عذاب کرے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ انسان اللہ سے مغفرت طلب کرے، یعنی اللہ اس کے اوپر کبھی بھی عذاب نہ کرے۔ اس کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا پروردگار نے، واقعاً غور و فکر کرنے والی آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ نے یہ کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف کیا کرو، جلدی کرو۔ سارعوا، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ پکنک پر گئے ہیں یا کہیں زیارت پر گئے ہیں اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں، تو جب آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں بس میں بیٹھنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے، تو کہتے ہیں جلدی کیجئے ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف کیا کرو، جلدی کرو، دوڑو اس کی طرف۔ ارض والجنہ، اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے دروازے، توجہ کیجیے گا، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی طرف دوڑ کر جانا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے تاکہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے لیے کیا ارشاد ہوا کہ اللہ کا مہینہ خود مغفرت کی طرف کے ساتھ آ رہا ہے، ہمیں مغفرت کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ اللہ کا مہینہ خود مغفرت کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس مغفرت کے ذریعے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اگر انسان کو، جتنے بھی مومنین ہیں، جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، کچھ بزرگان بھی ہمارے تائید کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مومنین ہیں، اگر کسی چیز کی طرف جلدی ہونی چاہیے تو قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 132 یا آیت نمبر 133 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی طرف جلدی ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس لیے کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ خود چاہتا ہے کہ میں انسان کو بخش دوں، وہ میری بارگاہ میں آ کر مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بالکل معاف کر دوں۔ والجنہ، اور اللہ کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ گا انسان کو کسی چیز کی جلدی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی ہونی چاہیے۔ والجنہ، اگر کسی چیز کی طرف دوڑے، بھاگ کر جائے کسی چیز کی طرف، تو اس چیز کی طرف نہیں جو دنیا میں حاصل ہو رہی ہیں بلکہ مغفرت کی طرف۔ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جتنی قیمتی چیز اس کے بندے کے لیے مغفرت ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اس آیت میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ سب سے قیمتی چیز بتائیے مغفرت ہے، تاکہ وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اب ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس آیت کو دیکھے نہ دیکھے، پڑھے نہ پڑھے۔ والجنہ عرضها السماوات والارض، اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض یعنی جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، لیکن اللہ نے ایک شرط اس پہ لگا دی کہ جنت ایسے ہی آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، زبان سے کہہ کر حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اپنے بڑائیاں کرنے کے بعد، اپنے نیک اعمال کو مومنین کے درمیان گنانے کے بعد کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس طریقے سے جنت حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہ مغفرت حاصل ہونے والی ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے یہ چیز جو رکھی ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے۔ اگر پرہیزگار ہو تو اس کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہے۔ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ توجہ کیجیے، اگر آپ یہاں تک رکے ہوئے ہیں تو اتنی بات اور سن لیجئے۔ پرہیزگاروں کی پہلی صفت بتائی، اور مغفرت، جن کی مغفرت ہوگی ان کی پہلی صفت بتائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ، اگلی آیت میں بیان ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 134، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بستی میں اور دوسری بستیوں میں کافی مومنین خرچ کر رہے ہیں، صرف نماز روزے والے نہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فوراً یہ نہیں کہا کہ متقین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ ایک عام بات کہی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بعض آدمی بدحالی میں اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ وہ خود بدحال ہے، اور بعض انسان کو جب پیسے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ خوشحالی میں اس کو خرچ نہیں کرتا۔ ایک صفت، وہ بدحالی اور خوشحالی میں دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت توجہ دیجیے گا، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب بھی انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جب موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، پورا حساب چکتا کر لوں گا، جتنا بھی اس نے کیا ہے اس کا، جسے کہتے ہیں تاک میں لگ کر بیٹھ جائے، یہ عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے موقع مل جائے بس اس وقت میں اس کو سبق سکھاؤں گا، ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں۔ کہا کہ یہ مغفرت ان کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ ان کی صفت ایک یہ ہے، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب پہلے کاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو انسان نیکی تو کر رہا ہے لیکن 10 میں جا کر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے محرم میں یہ کیا، ہم نے سفر میں یہ کیا، ہم نے اس طریقے سے یہ بیان کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، کہ نہیں، اللہ نے بیان کیا ينفقون فی السراء والضراء، جو بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نیک اعمال انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بس یہ اور سن لیجئے کہ جب وہ کوئی فاحشہ، ایسا گناہ کرتے ہیں جو کھلا ہوا گناہ ہے، اور ظلموا انفسہم، یہ ایسا گناہ کرتے ہیں جو
انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا اپنے نفس پر ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا اپنے نفس پر ظلم ہے، لیکن فاحشہ ایسا ہے جو کھلم کھلا گناہ معاشرے میں ایسا کرے گی جس سے سیکھنے کے بعد دوسرے بھی اس گناہ کو انجام دینے لگے۔ تو جب یہ لوگ اس مرحلے پر پہنچ جائے کوئی انسان کہ جہاں کوئی بھی گناہ انجام دے، ذکر اللہ، اللہ یاد آئے، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ سے کہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو شروعات جو اس آیت کی ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی گناہوں سے بخشش کی طرف جلدی کرو، لیکن گناہوں کی بخشش کس چیز کے ساتھ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں بدحالی میں بھی خرچ کرو، خوشحالی میں بھی خرچ کرو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پی جاؤ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دو، اور جب کوئی گناہ کرو تو اللہ کو یاد آ جائے تو فوراً استغفار کرو۔ یہ سب چیزیں بیان کی گئیں کس لیے؟ مغفرت، بخشش کے لیے۔ اسی بخشش کو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس بخشش کو لے کر آ رہا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو اور یہ تمام صفات پیدا کرو۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایسا مہینہ اتنا مبارک ہے کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ بس تم جہاں پر بھی ہو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو تواب یعنی بہت بخشنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ یہ صفت تھی اس مہینے کی، ماہ مبارک رمضان کی، کہ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں۔ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ برکت کیا ہے، اس کے معنی اگرچہ میں نے بیان کیا، رحمت کیا ہے، مغفرت کیا ہے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی خیر ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اس کا نام برکت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یعنی اللہ نے جو آپ کو خیر عطا کیا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ رحمت یہ ہے کہ جو بھی آپ کو نعمت ملے اس کے بدلے میں کوئی چیز طلب نہ کی جائے۔ مغفرت یہ ہے کہ ان یسون العبد من ان یمسہ العذاب، کہ اللہ کا بندہ اس چیز سے محفوظ رہے کہ اسے اللہ کا عذاب چھوئے یا اللہ کا عذاب اس تک آئے۔ تو یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی برکت، مغفرت اور رحمت کو طلب کر سکیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ کل اس کو بیان کی جائیں گی، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور بزرگان کا حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے حاضر ہو کر حوصلہ افزائی کی۔ تو یہ مہینہ ایھا الناس، یہ پیغمبر اسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کہا انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرت کو کس طرح سے حاصل کرتے ہو۔ اگر ہم صرف اسی لیے رہ جائیں ماہ رمضان میں، یہ ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے یہ بات رکھی گئی ہے، اگر ماہ رمضان کو ہم یہی سوچیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور 4-5 دن پہلے سے بعض افراد ٹینشن میں آ جائیں کہ اب ہمیں بھوکے رہیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب شام کیسے پکڑیں گے، افطاری میں کیا ہوگا، تو یہ ہماری اپنی فکر ہے، لیکن یہ مہینہ بھوکے رہنے کا نہیں۔ اس لیے نہیں ہے اللہ یہ چاہتا کہ آپ بھوکے رہیں، بلکہ اس لیے آپ اس کی برکت، رحمت اور مغفرت کو حاصل کریں۔ رحمت، برکت اور مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ انسان بہتر سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو بیان بھی کیا جائے گا۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کو جو سمجھتے تھے کہ یہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے اور بعد میں صرف افطاری کرنے کا نام ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ ماہ رمضان میں تیری برکت اور رحمت اور مغفرت کو اس طرح سے حاصل کریں کہ تیری برکتیں، تیری رحمتیں اور تیری مغفرت ہمیشہ ہمارے ساتھ ماہ رمضان کے بعد بھی رہے، اور ہم ماہ رمضان کو استقبال، ماہ رمضان کا ویلکم ایسے کریں جیسے تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا۔
بحق محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ